السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک اور کہانی جس کا نام ہے جوتی، جھمکا اور جیل۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا اور خط کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ یہ خط اس قصبے کے ایک شخص نے لکھا تھا اور لاہور کی کسی ایسی لڑکی کے لیے لکھا تھا جو چھاؤنی جیسے کھاتے پیتے رہائشی علاقے میں رہتی تھی۔ اب یہ خط چنگڑوں کے ڈیرے پر پایا گیا تھا۔ جس جھونپڑے سے یہ خط ملا تھا وہ میری نظر میں مشکوک تھا۔ عین ممکن تھا کہ اغوا ہونے والی لڑکی کو اسی جھونپڑے میں رکھا گیا ہو۔ کیا اس خط اور اغوا ہونے والی لڑکی میں کوئی تعلق ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن میں کسی ٹیس کی طرح ابھر رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک فیشنیبل جوتی بھی تصور میں آ جاتی تھی۔ یہ جوتی اس سارے معاملے میں کہاں سے آ ٹپکی تھی؟ کیا اس جوتی اور لاہور کی فیشنیبل لڑکی میں کوئی تعلق تھا؟ ان تمام سوالات سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں جلد سے جلد مستری احاطے کی گلی میں پہنچوں اور وہاں دیوندر نامی اس عاشق کی گردن دبوچ لوں جس نے یہ خط تحریر کیا۔ جو ہی قصبے کے مرغوں نے آذانیں بلند کی اور رات کے اندھیرے میں روشنی کی جاگ لگی، میں نے سپاہی بدردین کو اس کے گھر سے بلا لیا۔ سپاہی بدردین مستری احاطے ہی میں رہتا تھا۔ یقیناً اسے دیوندر وغیرہ کے بارے میں معلوم تھا۔ بدردین کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وردی کے بٹن بند کرتا اندر داخل ہوا اور کھٹاک سے سیلیوٹ کر کے سٹول پر بیٹھ گیا۔ جی صاحب، یہ دیوندر پروانہ صاحب کون ہے بھائی؟ اس کا نام سن کر بدردین پہلے حیران ہوا، پھر اس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، یہ صبح سویرے جناب آپ نے کس بندے کا نام لے لیا؟ کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس میں ایک نہیں کئی خاص باتیں ہیں جی۔ ہڈ حرامی میں نمبر 1، بے وقوفی میں نمبر 1، گپ بازی میں چیمپئن۔ کچھ تھوڑا سا دماغ ہلا ہوا ہے جی اس کا۔ داتا نگری کی ایک مشہور ایکٹریس ہے ونمالا، اس کا بڑا زبردست عاشق ہے، کئی پھیرے لگا چکا ہے لاہور کے۔ اللہ معافی دے جی، پتہ نہیں کس کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ سائیکل پر جاتا تھا اور سائیکل پر آتا تھا۔ اس کے تو تکے فیل ہو جانے تھے سائیکل چلا چلا کر۔ وہ تو مولا نے کرم کیا، ایک دن لاہور میں ریجنٹ سینما کے سامنے سے کوئی اس کی سائیکل اٹھا کر لے گیا۔ بدردین منہ دبا کر ہنسنے لگا۔ مجھے پوری بات بتاؤ، یہ ونمالا ہے کون؟ کبھی دیکھا ہے تم نے اسے؟ بس میں نے فلموں میں دیکھا ہے، اور فلموں والیاں آپ کو پتہ ہی ہے بڑی شے ہوتی ہیں، سیدھی دل پر لگتی ہیں جا کے۔ بس لگ گئی دیوندر کے دل پر۔ پہلے تو اسے خط لکھتا رہا، پھر ایک دو چکر خود لاہور کے لگا کر آیا۔ کہتا تھا میری اس سے ملاقات ہو گئی ہے، عنقریب میں کریانے کی دکان بیچ کر لاہور چلا جاؤں گا اور ونمالا کی گاڑی چلایا کروں گا۔ دکان تو سچ مچ بک گئی، لیکن وہ ونمالا کا ڈرائیور نہ بن سکا۔ 2-3 مہینے لاہور میں کھے کھا کر واپس آ گیا۔ آج کل پھر دکان میں نئے سرے سے مال ڈال رہا ہے۔ بڑا پکا عاشق ہے جی ونمالا کا۔ آپ اس کی دکان پر جا کر دیکھیں، کوئی 100 تصویریں تو لگی ہوں گی ونمالا کی، اور تو اور کمبخت نے سینے پر بھی ونمالا ونمالا لکھوایا ہوا ہے، پورا سینہ بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے ایک دن لاہور مال روڈ پر میں قمیص اتار کر ونمالا کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا۔ ساری ٹریفک جام ہو گئی تھی اور سخت گرمی میں ٹریفک کھولتے کھولتے ایک کانسٹیبل بے ہوش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا بکتا رہتا ہے۔ کیا واقعی وہ لیٹ گیا تھا گاڑی کے آگے؟ نہیں جی، مجھے بتایا اس کے دوست رملی نے۔ کہتا ہے اس نے گاڑی کے سامنے لیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت گاڑی میں ونمالا تھی ہی نہیں، اس کا باپ تھا اور 2-3 مشٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلے اور انہوں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ مل کر پروانے کی خوب دھنائی کی۔ اور بے ہوش کون ہوا تھا؟ وہ خود ہوا تھا، اور کس نے ہونا تھا؟ اب کہاں ہے دیوندر؟ یہی ہے جی۔ آج کل اس کے بارے میں ایک نئی بات نکلی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہیں اپنے دوست رملی سے کہا ہے کہ ایکٹریس ونمالا خود اس سے ملنے اس کی دکان میں آئی تھی اور ساری رات اس کے ساتھ رہی ہے۔ دماغ چل گیا ہے کھوتے کا، افیون کھا کر لیٹا ہوگا، کہیں جاگتے میں خواب دیکھ لیا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بات جتنی بچکانہ اور ناقابل اعتبار نظر آ رہی تھی اتنی تھی نہیں۔
میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ چند روز پہلے اس قصبے میں کوئی انہونی ہو چکی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو بے حد افسانوی ہونے کے باوجود عین حقیقت ہے، بالکل حقیقت۔ میں نے اپنے دلی جذبات چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، دیوندر نے یہ بات کب کہی تھی؟ میں نے تو کل ہی سنی ہے جی۔ اس نے پتہ نہیں کب کی تھی۔ بدردین حوالدار کے ساتھ اسی وقت جا اور دیوندر کو یہاں تھانے لے آ۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ جس بات کو بدردین نے سراسر مذاق سمجھا تھا اور قصبے کے لوگ بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، وہ بات مذاق نہیں تھی، کوئی بڑی گہری بات تھی یہ۔ دیوندر قریباً آدھے گھنٹے بعد تھانے میں حاضر ہو گیا۔ میری توقع کے برعکس وہ معمولی شکل و صورت کا ایک سانولا سا نوجوان تھا۔ عمر 25 سال سے کم نہیں رہی ہوگی۔ پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے، جسم بھی اونٹ کی طرح بے ڈھنگا سا تھا۔ میں نے علیحدگی میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی، تمہارا پورا نام؟ دیوندر پال، مستری احاطے میں کریانے کی دکان کرتا ہوں۔ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ جی مڈل کر کے اسکول سے اٹھ گیا تھا، لیکن پڑھائی کا شوق تھا، دکان پر بیٹھ کر ہی میٹرک کیا ہے میں نے۔ کچھ شعر و شاعری بھی کرتے ہو؟ شاعر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جی، میں تو بس الٹے سیدھے لفظ جوڑتا ہوں، خود مجھے بھی پسند نہیں آتے، اکثر لکھ کر پھاڑ دیتا ہوں۔ یہ ونمالا کا کیا چکر ہے؟ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ شاید اسے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ونمالا کے بارے میں سوال کروں گا۔ پہلے تو اس نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے اکسایا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی دلچسپی کے لیے جاننا چاہتا ہوں، تو اس کی جھجک دور ہو گئی۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ ونمالا کے عشق میں گرفتار رہا ہے، اور پھر یہ دھماکہ خیز انکشاف بھی کر دیا کہ ونمالا چند روز پہلے اس سے دکان میں ملنے آئی تھی اور رات بھر اس کے ساتھ رہی تھی۔ یہ واقعہ جتنا دلچسپ تھا، اتنا ہی حیران کن بھی تھا۔ اگر میرے پاس پہلے سے کچھ ثبوت نہ ہوتے تو شاید میں دیوندر کے اس بیان کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتا اور کسی صورت اس فلمی سین پر یقین نہ کرتا۔ دیوندر نے اپنے انداز میں جو کچھ بتایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یہ پچھلے بدھ کی بات ہے۔ دیوندر اپنی دکان کا دروازہ اندر سے بند کیے سو رہا تھا۔ سودا سلف کے درمیان ہی تھوڑی سی جگہ بنا کر اس نے چارپائی بچھا رکھی تھی۔ سردی کا زور توڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی انگیٹھی بھی چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ رات کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دی۔ دیوندر نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے بڑی میٹھی نسوانی آواز آئی کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ دیوندر نے جلدی سے لالٹین کی لو اونچی کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے سپنوں کی رانی کھڑی تھی، ونمالا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے اپنی پہلی فلم میں پہنا تھا۔ اس فلم میں ونمالا کا کردار ایک خانہ بدوش لڑکی کا تھا، جسے ایک چودھری چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر لیتا ہے، لیکن وہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خود وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بلکہ چودھری کی بہن کو بھی بھائی کی حبس بے جا سے نکال لاتی ہے۔ یہی فلم تھی جو تیر کی طرح دیوندر کے دل پر لگی تھی، اور وہ لاہور، امرتسر وغیرہ جا کر کئی مرتبہ یہ فلم دیکھ چکا تھا۔ ونمالا کو اپنے محبوب ترین روپ میں سامنے دیکھ کر دیوندر صاحب نے یہی سمجھا کہ وہ ابھی تک نیند کے جھولے میں بیٹھے عشق کی لوریاں سن رہے ہیں، یعنی یہ حقیقت نہیں، کوئی سہانا خواب ہے۔ یہ سب کچھ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کہاں لاکھوں دلوں کی دھڑکن ایک فلمی ایکٹریس، بنگلوں میں رہنے والی اور کاروں میں گھومنے والی، اور کہاں جالندھر کے اس پسماندہ قصبے میں نمک تیل بیچنے والا نامراد عاشق جس میں عقل تھی اور نہ شکل، جو ونمالا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہروں اسٹوڈیو کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا اور چوکیداروں کے دھکے کھاتا تھا۔ اس نے ونمالا کو سینکڑوں ہی خط لکھے تھے، ان میں سے کسی ایک خط کا جواب بھی نہیں آیا تھا، اور آج آیا تھا تو ایسے کہ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ جواب دینے والی خود اس کے سامنے
آن حاضر ہوئی تھی اور ایسی چکا چوند کے ساتھ کہ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ دیوندر کے مطابق وہ رات یعنی اس رات کے چند گھنٹے اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے، اور وہ لمحات گزارنے کے بعد اب اسے دنیا میں کسی اور شے کی حسرت نہیں رہ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیون بھر کے لیے سیراب ہو گیا اور اب کھڑے کھڑے موت آ جائے تو بڑی مبارک بات ہے۔ ونمالا صبح قریباً 4 بجے اس کے پاس سے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک سہیلی اسے لینے کے لیے آئی ہوئی ہے اور گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ چلی گئی تھی اور دیوندر حسن کے جادو میں جکڑا ہوا، حیرتوں کے نشے میں مدہوش دوپہر تک بے خبر پڑا رہا تھا۔ پھر جاگا تھا اور کسی کو بتائے بغیر سیدھا امرتسر پہنچ گیا تھا۔ یہاں ایک مندر پر اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر اس کی دلی مراد پوری ہوئی تو وہ 1 ماہ تک ہر شکروار کو 50 روپے کا پرشاد چڑھائے گا۔ پرشاد چڑھانے کے بعد وہ 8 پہر مندر کے احاطے میں ہی پڑا رہا تھا اور پھر ہکا بکا سا قصبے میں واپس آ گیا تھا۔ اس کی واپسی کل رات گئے ہوئی تھی۔ دیوندر کی پوری رودات سننے کے بعد میں نے پوچھا، تمہارا اپنا خیال کیا ہے؟ تمہارے پاس آنے والی لڑکی ونمالا ہی تھی؟ اور اگر ونمالا تھی تو کیوں آئی تھی تمہارے پاس؟ وہ ونمالا ہی تھی حضور، مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا یہ کہ آپ ہمارے افسر اور حاکم ہیں اور آپ کا شبھ نام نواز خاں ہے۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے، میں تو جی اسے چمتکار ہی کہہ سکتا ہوں۔ کہاں میں اور کہاں وہ ونمالا دیوی؟ مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں اس کے قدموں کے نیچے دل رکھتے ہیں، اس کے روگ میں آہیں بھرتے اور رو پیٹ کر چپ ہو رہتے۔ میرا انجام اس سے علیحدہ بھلا کیا ہونا تھا؟ میری تو خود بدھی میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس کارن ہوا۔ میں نے اس کالے کلوٹے خوش نصیب عاشق کو دیکھا بدھ کی رات، جس کی 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں چلا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ قریب ہی لکڑی کی الماری رکھی تھی۔ میں نے الماری کھول کر اس میں سے فیشنیبل جوتی نکال لی۔ اس جوتی کو پہچانتے ہو؟ دیوندر کے چہرے پر 2-3 رنگ نمودار ہوئے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کو چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ جناب، میرا خیال ہے یہ جوتی ونمالا دیوی کے پاؤں میں تھی۔ میں نے الماری کی دراز سے جھمکا نکالا۔ اسے بھی پہچانتے ہو؟ جھمکا دیکھ کر دیوندر کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی آ گئی۔ وہ جیسے تصور میں ان خوابناک گھڑیوں کو یاد کر رہا تھا جب اوپر والے نے چھپڑ پھاڑ کر اس پر حسن اور جوانی کی بارش کر دی تھی۔ جی ہاں، یہ جھمکا بھی ونمالا دیوی کا ہے، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے جیب سے خط نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ کیا اس محبت نامے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ اسے بھی فوراً پہچان گیا۔ اب بات بہت حد تک واضح ہو چکی تھی۔ بدھ کے روز اس قصبے میں ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا تھا۔ فلمی دنیا کی ایک مشہور فنکارہ دل لگی کے لیے یا کسی اور سبب سے خانہ بدوش عورت کے بھیس میں یہاں پہنچی تھی اور اس نے کریانہ فروش دیوندر پال کی دکان میں چند گھنٹے گزارے تھے۔ بعد کے واقعات کا مجھے ابھی ٹھیک طرح سے علم نہیں تھا، تاہم کڑیوں سے کڑیاں جڑ رہی تھی اور ایک دھندلی سی تصویر سامنے آ رہی تھی۔ ونمالا نے جو کام کھیل سمجھ کر کیا تھا وہ اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ یہاں ایک سانسی خانہ بدوش کے روپ میں پہنچی تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ صرف سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ ونمالا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس قصبے میں سانسی بن کر آئی ہے وہاں چنگڑ ہرل ہرل کرتے پھرتے اور سانسیوں کی چنگڑوں سے گہری دشمنی۔ موقع کی زمینی شہادتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اغوا ہونے سے پہلے ونمالا کافی دیر مستری احاطے کے آس پاس گھومتی رہی ہے۔ شاید وہ اس گاڑی کے انتظار میں تھی جو اسے لینے کے لیے آ رہی تھی۔
اس دوران وہ چنگڑ گھڑ سواروں کی نظر میں آ گئی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ونمالا اغوا ہو گئی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس پر جیسے کوئی بم پھٹا۔ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا۔ ونمالا کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تم بھی مشتبہ ٹھہر سکتے ہو۔ وہ لرز کر بولا، جناب حضور مجھ پر تو رحم فرمائے۔ میں نے بتایا ہے میں تو پرسوں سے امرتسر میں تھا، کل رات گئے واپس آیا ہوں، ابھی قصبے میں کسی سے بات بھی نہیں ہوئی میری۔ میں نے دیوندر کو تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ وہ میرے ڈھب پر آ گیا۔ وہ ونمالا کا دیوانہ عاشق تھا اور ونمالا کے بارے میں شاید اس کی ماں سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی پیتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے کون زندہ ہے، کون مر گیا اور کون مرنے والا ہے، دیوندر کو سب معلوم تھا۔ میں نے اسے اپنے کام کی باتیں معلوم کرنی۔ ان باتوں سے پتہ چلا کہ ونمالا اب تک 8-10 پنجابی اردو فلموں میں کام کر چکی ہے اور کافی مشہور ہو رہی ہے۔ اس کا باپ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، بڑا کھڑکے دھڑکے والا آدمی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ونمالا کا سگا باپ نہیں، وہ اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، لیکن ونمالا اسے باپ ہی کہتی ہے۔ ونمالا صرف فلموں میں اداکاری کرتی ہے، باقی سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے۔ میں نے دیوندر سے مختلف ایڈریس وغیرہ بھی معلوم کر لیے، پھر اسے ہر طرح کی رازداری کا پابند کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اب کافی ڈرا ہوا تھا۔ اجازت ملتے ہی ایسے بھاگا جیسے ابھی میں اسے ونمالا کے اغوا میں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ اگلے روز میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کو تمام ضروری باتیں سمجھا کر لاہور بھیج دیا۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ مقامی تھانے دار سے ملے اور نہایت رازداری کے ساتھ اس معاملے کی ٹو لگائے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے میں پچھلے 4-5 روز کے تمام اخبارات دیکھ چکا تھا، کہیں بھی ونمالا کے اغوا یا گمشدگی کی خبر موجود نہیں تھی۔ یہ خاصی حیرانی کی بات تھی۔ شاید ونمالا کے وارث جان بوجھ کر یہ خبر چھپا رہے تھے، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ویسے ہی اس واقعے سے لا علم ہو۔ میرا سب انسپکٹر تیسرے روز واپس آیا، اس نے وہی کچھ بتایا جو اخبارات سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ونمالا کے اغوا یا گمشدگی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سب انسپکٹر کی ملاقات ونمالا کے باپ سے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ ونمالا لاہور میں نہیں ہے، شاید نتھیا گلی یا ڈلہوزی میں برف باری دیکھنے گئی ہوئی ہے۔ ونمالا کا باپ رگھو ناتھ بھی اب اس کے پیچھے چلا گیا ہے۔ سب انسپکٹر نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے 2 ایسے افراد سے بھی ملاقات کر لی تھی جو اشوکا تھیٹر میں ڈرامے وغیرہ سٹیج کرتے تھے۔ ونمالا ان کے ایک ڈرامے میں بھی کام کر رہی تھی۔ یہ دونوں افراد جو سگے بھائی تھے سخت سٹ پٹائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ونمالا ایک نہایت غیر ذمہ دار اداکارہ ہے، شہرت کے سبب دن بدن اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ انہیں بتائے بغیر ڈرامہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ لاہور میں حالات کا اشارہ بہت واضح تھا۔ واقعات کی زنجیر میں ایک اور کڑی بالکل درست بیٹھ رہی تھی۔ فلمی اداکارہ ونمالا ایک عجیب کھیل کھیلتے ہوئے خطرناک صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ اب یہ بہت ضروری تھا کہ گرفتار شدہ چنگڑوں کی زبان کھلوائی جائے، جیسے بھی ہو انہیں یہ بتانے پر مجبور کیا جائے کہ ونمالا اس وقت کہاں ہے۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، یہ بڑی موٹی چمڑی کے لوگ تھے، مار تو ان کے لیے حلوہ پوری تھی۔ میں نے قریبی چوکی سے ایک اسپیشل باورچی بلوایا۔ اس باورچی کو ہم چترول ماسٹر کہتے تھے۔ حلوہ پوری میں ایسے مسالے ڈالتا تھا کہ وہ حلق سے اترنی مشکل ہو جاتی تھی، لیکن ابھی اس باورچی نے لاک اپ میں پہنچ کر پٹاخ پٹاخ پوریاں لگانا شروع ہی کی تھی کہ مجھے اس کا ہاتھ روکنا پڑا۔ دراصل ایک اہم اطلاع آ گئی تھی۔ میرے گھریلو ملازم نے تھانے میں آ کر بتایا کہ بلال شاہ گھر آیا بیٹھا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں گرفتار شدہ چنگڑوں کی مار پٹائی رکوا کر گھر پہنچا تو بلال شاہ کو منتظر پایا۔ وہ شیر کی طرح بے چینی سے میرے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔
ظاہر تھا کوئی اہم اطلاع ہے جو اسے بیٹھنے بھی نہیں دے رہی۔ بغیر کسی تمہید کے ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ بلال شاہ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، خان صاحب، رات سترام جاں نے ایک لڑکی چراغاں چنگڑوں کے حوالے کی ہے۔ چراغاں کو سترام کا چھوٹا بھائی ہیرا کہیں سے اٹھا کر لایا تھا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا۔ مجھے رات ہی معلوم ہوا ہے کہ چراغاں دراصل چنگڑی تھی اور اسے ہیرے نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا اس معاملے کا تعلق جوتی جھمکے والے چکر سے ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لیکن اس روز بند جھوپڑے میں سترام اور چنگڑوں کے بندے میں جو بات ہوئی تھی، اس میں چنگڑ نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ لو، دوسرے ہاتھ دو۔ کوئی جھگڑا نہ کوئی رولا۔ ہو سکتا ہے سانسیوں نے چراغاں دے کر ان سے وہ لڑکی واپس لے لی ہو جسے چنگڑوں نے مستری احاطے سے اٹھایا ہے۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا تھا۔ ونمالا سانسی نہیں تھی اور یہ بات سانسی بھی اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ خاموش رہے تھے اور چنگڑوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اسے چنگڑوں سے حاصل کر لیا تھا۔ بدلے میں چنگڑوں کو ایک لٹی پٹی عورت دے دی گئی تھی۔ بڑی گہری چال تھی یہ۔ ہیرے نے چراغاں سے بیاہ کر رکھا تھا؟ نہیں جی، ویسے ہی رہ رہا تھا اس کے ساتھ۔ ایسے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرتے یہ روہی نالے والے۔ عورت کو ڈھور ڈنگر سمجھتے ہیں۔ اس بات کا تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کیا چراغاں کے وارث اسے دوبارہ قبول کر لیں گے خوشی سے؟ کیوں نہیں کریں گے جی؟ جیسے کوئی اپنی گمشدہ بھینس واپس لے لیتا ہے، ایسے یہ لوگ عورت بھی لے لیتے ہیں۔ بھینس والا یہ نہیں سوچتا کہ کوئی اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس طرح یہ روہی والے بھی نہیں سوچتے کہ کوئی مرد اس عورت کے ساتھ سوتا رہا ہے۔ بس ان لوگوں کا رہن سہن ہی ایسا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چراغاں کے بدلے میں جو عورت سانسیوں کو ملے گی وہ پاک صاف ہی واپس آ گئی ہوگی؟ بالکل نہیں جناب۔ بلال شاہ کی باتوں کو رد کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ روہی نالے کے خانہ بدوشوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ یہ معاملہ اب اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر تمہاری اطلاع درست ہے، یعنی سانسیوں نے چراغ کے بدلے میں بدھ کو اغوا ہونے والی لڑکی چنگڑوں سے لی ہے، تو پھر وہ زبردست دھوکہ دے گئے ہیں۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ بات یہ ہے پیارے کہ سانسیوں کی کوئی لڑکی سرے سے اغوا ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ جھمکے والی کون تھی؟ وہ ایک معمولی خانہ بدوش نہیں، فلموں اور ڈراموں کی بہت بڑی اداکارہ ہے۔ مجھے تو یہ چنگڑ اندھے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی نہ جان سکے کہ جسے اٹھا کر لائے ہیں وہ خانہ بدوش ہے یا خانہ بدوش بنی ہوئی ہے۔ بلال شاہ کے چہرے پر اب حیرت کی بارش ہو رہی تھی۔ غالباً اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے ونمالا کے ساتھ دیوندر کے عشق کی ساری کہانی سنائی اور آخر میں اسے بتایا کہ دیوندر ونمالا کی جوتی اور اس کا جھمکا پہچان چکا ہے۔ بلال شاہ یہ سب کچھ سن کر حیرت میں ڈوبا رہا۔ اس نے گاہے بگاہے مجھ سے سوالات بھی کیے۔ اس کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی۔ بولا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس رات چنگڑوں نے ونمالا کو سانسی سمجھ کر اغوا کیا، تو ونمالا نے ان کی غلط فہمی دور نہ کی ہوگی۔ یقیناً اس نے بتایا ہوگا کہ وہ خانہ بدوش نہیں، شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، اور نہ بھی بتایا ہو تو اس کے حلیے اور بات چیت سے ظاہر ہو گیا ہوگا۔ پھر چنگڑوں نے اسے سانسی کیسے سمجھے رکھا اور سانسیوں سے کیسے دھوکہ کھا لیا؟ تمہارا سوال اہم ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ونمالا نے جان بوجھ کر اپنی اصلیت چھپا لی ہو۔ وہ کیوں اپنی اصلیت چھپاتی؟ اپنا آپ بتا کر چنگڑوں پر رعب کیوں نہ ڈالتی؟ ایسا کرنے کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اب تم فوراً ڈیرے پر واپس جاؤ، تمہاری وہاں شدید ضرورت ہے۔ جیسی کوئی نئی اطلاع ملے مجھ سے رابطہ کرو۔ بلال شاہ خود بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے زیادہ نخرے نہیں دکھائے اور ایک کپ چائے کا پی کر رخصت ہو گیا۔
میں فوراً تھانے پہنچا اور اپنے سب انسپکٹر کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ یہ بات میں پہلے سے جانتا تھا کہ سانسی چنگڑوں سے زیادہ ہوشیار اور خرانٹ ہے۔ ونمالا والے واقعے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی۔ انہوں نے معمولی شکل و صورت کی ایک لڑکی دے کر چنگڑوں سے ونمالا جیسی لڑکی حاصل کر لی تھی، بلکہ اب تو مجھے ایک اور بھی شک ہو رہا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ ونمالا کو پہچان گئے ہو۔ ایک مشہور ایکٹریس کو قبضے میں کر کے وہ کئی ایک فائدے حاصل کر سکتے تھے۔ سب انسپکٹر فرزند علی نے بھی میرے اس خیال کی تائید کی۔ اس نے کہا، نواز صاحب، میرا خیال ہے سترام جا وغیرہ نے ونمالا کو پہچان لیا ہے۔ وہ دیدہ دلیر مجرم ہے۔ ہو سکتا ہے ونمالا کے وارثوں کو بلیک میل کرنے کا پروگرام بنا لے۔ ایسی صورت میں ونمالا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن سکتی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ براہ راست کارروائی کی جائے، سترام جا اور دلاور دونوں کو پکڑ لیا جائے اور جیسے بھی ہو ان سے لڑکی برآمد کرائی جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خاموشی سے ونمالا کا کھوج لگایا جائے اور چھاپا اس وقت مارا جائے جب پورا یقین ہو جائے کہ مخفیہ برآمد ہو جائے گی۔ سب انسپکٹر فرزند علی فوری کارروائی کے حق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سانسی خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر مخفیہ کسی بھی سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اس کے برآمد ہونے میں جتنی دیر لگے گی مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ ہو جائے گا۔ اگر ونمالا کوئی شریف پاکباز لڑکی ہوتی تو میں فرزند علی کی بات ماننے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ کرتا، لیکن مجھے معلوم تھا وہ کس قماش کی عورت ہے۔ سانسیوں کے قبضے میں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی عزت تھی ہی نہیں۔ اپنے جسم کو تو اس نے خود کھلونا بنایا ہوا تھا۔ اب تک وہ نہ جانے کس کس گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ اسے برآمد کرانا تو میری ذمہ داری تھی، لیکن فوری برآمد کرانے کے چکر میں معاملہ بگاڑ لینا عقل مندی نہیں تھی۔ سانسی وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے اور ان میں ایک سے بڑھ کر ایک قاتل اور قانون شکن تھا۔ کسی بندے کو مار کر مدعا غائب کر دینا یا اسے آزاد علاقے میں بیچ آنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اوپر سے جتنے عاجز اور مسکین نظر آتے تھے، اندر سے اتنے ہی خونخوار تھے۔ ونمالا کا ان کے قبضے میں چلے جانا ونمالا کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدقسمتی تھی۔ اس بدقسمتی کا اثر کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ 2 روز بعد مجھے ایک پیشی لاہور جانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر ونمالا کے گھر والوں سے ملوں۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ سانسی ونمالا کو حاصل کرنے کے بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کرے اور ونمالا کے بدلے میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کر دے۔ لاہور پہنچ کر میں نے پہلے اپنی تاریخ بھگتائی، پھر چھاؤنی کے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں ونمالا کی رہائش گاہ تھی۔ میں وہاں سادہ کپڑوں میں پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ خوبصورت گیٹ والی کشادہ کوٹھی کے سامنے ایک گن مین کھڑا تھا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دکھایا اور کہا کہ میں ونمالا کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ گن مین نے ایک نوکر کو اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد 40 برس عمر کا ایک شخص اپنی مٹکے جیسی توند ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کی تیز نگاہیں میری آنکھوں میں پیوست تھیں۔ جی فرماؤ، اس نے خالص لاہوری لہجے میں کہا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا تعارف کرایا اور اس سے کہا کہ میں ونمالا کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میزبان نے بڑے اطمینان سے میری بات سنی اور مجھے لے کر کوٹھی کے لان میں آ گیا۔ یہاں گھاس پر خوبصورت کرسیاں بچھی تھیں اور میز پر 1-2 فلمی رسالے رکھے تھے۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ توند والا گورا چٹا شخص ونمالا کا سرپرست رگھوناتھ ہے۔ رگھوناتھ نے 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض کی جیب میں سے ایک قیمتی سگریٹ نکال کر سلگایا اور بولا، فرماؤ جناب، کیا گل کرنی ہے؟ وہ ایک بہت پرسکون شخص دکھائی دیتا تھا۔ ایسے لوگوں کے دل کا حال چہرے سے پڑھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کی بیٹی ونمالا دیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، ونمالا اس وقت ایبٹ آباد میں ہے۔
لیکن آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ جالندھر کے تھانے میں ہیں۔ آپ کا ونمالا سے یا ہم سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ میں نے پہلوان کے تیکھے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ سمجھدار بندے نظر آتے ہیں، کوئی تعلق واسطہ ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیسا تعلق واسطہ؟ کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بتانا پسند کریں گے کہ ونمالا اس وقت کہاں ہے؟ اس نے بھرپور اعتماد سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، وہ ایبٹ آباد کے قریب ایک پہاڑی مقام پر ہے۔ وہ کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ایبٹ آباد کا بھی بس آپ کو ہی بتا رہا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ میرا مطلب ہے آخری بار آپ کی ونمالا دیوی سے کب ملاقات ہوئی؟ کمال کی باتیں کرتے ہیں جی آپ۔ بادشاہوں میں خود 2 دن رہ کے آیا ہوں ایبٹ آباد میں، اور فون تو دھی رانی کا روزانہ آتا ہے، ابھی دوپہر کو آیا ہوا تھا۔ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی جناب، شاید ہمیں دھوکا ہوا ہے۔ لیکن گل کیا ہے جی؟ تھوڑا بہت ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا، بس جی، ہمیں کچھ شک ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے جالندھر کے قصبے جے پور سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ ہمیں ایک گواہی ملی تھی کہ مغویہ کی شکل فلموں کی مشہور اداکارہ ونمالا دیوی سے ملتی ہے۔ میں بات کرتے کرتے رگھوناتھ کے چہرے کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا تو یہ شخص زبردست اداکار ہے یا واقعی ہم کسی دھوکے میں۔ در حقیقت ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا کہ مستری احاطے سے اغوا ہونے والی لڑکی واقعی ونمالا ہے۔ صرف ایک دیوندر پروانہ کا بیان تھا کہ موقع سے ملنے والی جوتی ونمالا کی ہے، اور وہ اس رات اس سے ملنے کریانے کی دکان میں آئی تھی۔ دیوندر پروانہ کوئی معتبر گواہ نہیں تھا۔ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا سوجتا ہے۔ ممکن ہے ونمالا سے ملتی جلتی کسی لڑکی کو پروانے نے ونمالا سمجھ لیا، یا پھر کوئی لڑکی سرے سے اس کی دکان میں آئی ہی نہ ہو۔ لیکن پھر فوراً میرا دھیان اس خط کی طرف چلا گیا جو چنگڑوں کے ڈیرے سے ملا تھا اور جس پر چھاؤنی کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں قریباً آدھا گھنٹہ رگھوناتھ کے پاس بیٹھا۔ اس دوران دوسرے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان میں ونمالا کی خوبصورت ماں کے علاوہ چند قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ وہ سب کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کافی جلدی میں تھے۔ میں نے رگھوناتھ سے رخصت ہونا مناسب سمجھا اور اجازت لے کر باہر آ گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک درخت تلے کھڑی کر رکھی تھی۔ موٹر سائیکل لے کر میں ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں موٹر سائیکل جمع کرانے کے بعد مجھے واپس جالندھر روانہ ہو جانا تھا۔ ابھی میں ونمالا کے گھر سے 3-4 فرلانگی دور آیا تھا کہ ایک کھٹارا کار تیزی سے آئی اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اینک والے ایک دبلے پتلے شخص نے گاڑی کے اندر سے اشارہ کر کے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ اس نے بھی کار روک دی اور کھڑکی سے سر نکال کر بولا، بھائی صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے چند منٹ دیں گے؟ میں اس شخص کو ونمالا کی کوٹھی میں دیکھ چکا تھا۔ رگھوناتھ نے اس کا نام کرن کمار بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ونمالا کے چچا ہے۔ کرن کمار کے کہنے پر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لاک کر دی اور اس کی کھٹارا گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے ایک گلی میں لے گیا اور بچوں کے ایک پارک کے سامنے روک دی۔ ہمارا تعارف تو ہو ہی چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی تمہید باندھنے کے بعد اصل موضوع پر آ گیا۔ کہنے لگا، نواز صاحب، آپ مجھے عام پولیس والوں سے مختلف نظر آئیں، اسی لیے آپ کے پیچھے آیا ہوں اور ایک اہم معاملے میں آپ کو ہمراز بنانے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے اپنی بھتیجی ونمالا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ رگھوناتھ کو آپ سے جھوٹ بولنا پڑا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ ونمالا اغوا ہو چکی ہے اور اس وقت خانہ بدوشوں کے قبضے میں۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ آپ کو یہ بات کب معلوم ہوئی؟ پچھلے اتوار کو۔ وہ بدھ کو گم ہوئی تھی اور اسی روز ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن ہم اس خبر کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسٹوڈیو میں اور اسٹوڈیو سے باہر ونمالا کے کئی حاسد اور بدخواہ موجود ہیں۔
ہمیں ڈر تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اسکینڈل بنائیں گے اور بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، لہٰذا ہم نے بہانہ تراشا کہ ونمالا کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے چلی گئی ہے اور اس کی ہدایت ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ دوسری طرف ہم بے پناہ پریشانی کے عالم میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ آخر اتوار کے روز ونمالا کی سہیلی آشا نے یہ انکشاف کیا کہ ونمالا بدھ کے روز چندی گڑھ کی آؤٹ ڈور شوٹنگ سے واپس آتے ہوئے جالندھر میں رک گئی تھی۔ انہوں نے جالندھر کے گولڈن سٹار ہوٹل میں قیام کیا اور یہیں پر ونمالا سے وہ سنگین غلطی ہو گئی جس کے لیے اب اسے اور ہم سب کو پچھتانا پڑ رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔